ناظرین آگے چلتے ہیں. پچھلے پروگرام میں ڈاکٹر مرزا سلطان احمد صاحب نے حضرت چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب کی خدمات کا ایک اجمالی تذکرہ کیا تھا. اجمالی میں اس کو اس لیے کہوں گا کہ حضرت چودھری صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خدمات تھیں وہ ظاہر ہے کہ بے بہا تھیں. ان کا بہت زیادہ مطلب ان کا احاطہ مختلف پاکستان کی جو سرکلز آف لائف ہیں اس پہ احاطہ تھا ان کا. اسی طرح ہمارے ایک لسٹ بھی نصیر قمر صاحب نے بھی پچھلی دفعہ بتائی کہ ہمارے بہت سے احمدی ہیں جن کو پاکستان کے لیے خدمات کی توفیق ملتی رہی ہے. اس میں پچھلی دفعہ بھی ہم نے گزارش کی تھی, آج بھی میں اس یاد دہانی کے ساتھ کچھ تذکرہ کرنا چاہوں گا ایک ایسی اہم شخصیت کا کہ یہ جب ہم ذکر کر رہے ہیں تو یہ اس پروپیگنڈا کے جواب میں کر رہے ہیں. پروپیگنڈا کے جواب میں حقائق بتا رہے ہیں, پروپیگنڈا کے جواب میں پروپیگنڈا نہیں کر رہے, اس پروپیگنڈا کے جواب میں کر رہے ہیں جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ احمدی نعوذ باللہ پاکستان کے وفادار نہیں ہیں. یہ ایک بالکل غلط بات ہے. وہ پاکستانی احمدی جن کا پاکستان کے ساتھ تعلق ہے, تعلق تھا, تعلق کسی بھی طرح سے رہا ہے, وہ پاکستان کے ساتھ بڑے وفادار ہیں, پاکستان کی سلامتی کے بہت خواہش مند ہیں. آپ ہمارے امام حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کے خطابات سنیں. اس میں جب پاکستان کا ذکر آتا ہے تو حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز جو ہے وہ پوری جماعت کو دعا کی تلقین اور تحریک ضرور کرتے ہیں. تو یہ ایک وضاحت ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ ہم جتاتے نہیں ہیں, یہ ہم کسی صلے کی خواہش کے طور پہ نہیں کرتے کہ ہم کوئی صلہ اس کا چاہتے ہیں یا کچھ, بالکل ایسی بات نہیں ہے. ہم احمدی جو پاکستان سے تعلق رکھنے والے ہیں وہ پاکستان کے شہری ہیں, وہ پاکستان کے ساتھ جس سطح پر جس لیول پر بھی وفا کا ثبوت دے سکتے ہیں دیتے رہے ہیں. تو اس سلسلے میں یہ ذکر ہوتا ہے. ہم انشاءاللہ تعالی مختلف شخصیات کا ذکر کریں گے. آج جو ہے وہ میں مکرم محترم صاحبزادہ مرزا مظفر احمد صاحب کی خدمات کا ایک اجمالی تذکرہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اور حضرت صاحبزادہ مرزا مظفر احمد صاحب وہ ہیں جنہیں پاکستان میں بھی اور دنیا بھر میں بھی جو ہے وہ ایم احمد کے نام سے جانے جاتے ہیں آپ. تو اس میں بتانا چاہتا ہوں غور محترم صاحبزادہ مرزا مظفر احمد صاحب کی تصویر اس وقت آپ کی اسکرین پر آئی تھی. آپ نے جو ہے وہ انڈین سول سروس میں آپ نے جوائن کیا تھا. ظاہر پری پارٹیشن جو سول سروس ہوتی تھی اس میں پھر پہلے جو ہے وہ پنجاب میں آپ سیکرٹری فائنانس کے طور پہ آپ کی تعیناتی ہوئی. اس کے بعد جو ہے وہ آپ ایڈیشنل چیف سیکرٹری ویسٹ پاکستان کی اہم پوسٹ پر بھی جو ہے وہ آپ کو خدمات کا موقع ملا. اس کے بعد آپ فیڈرل سیکرٹری کامرس کے طور پر آپ کام کرتے رہے, اور جو ہے وہ اس کے بعد فیڈرل سیکرٹری فائنانس کے طور پہ, اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ پاکستان کے صدر یحییٰ خان کے مشیر برائے اکنامک افیئرز اقتصادی امور کے مشیر کے طور پہ آپ کو کام کرنے کا موقع ملا. اس وقت آپ دیکھ بھی رہے ہیں صدر یحییٰ خان صاحب کے ساتھ تصویر آپ کی اسکرین پر ہے. اور جب آپ یحییٰ خان صدر پاکستان کے مشیر تھے اس وقت 3 اہم وزارتیں جو کہ اکنامک افیئرز سے تعلق رکھتی ہیں, پلاننگ کی اور فائنانس کی اور اکنامک افیئرز کی, وہ تینوں جو ہیں وہ براہ راست محترم ایم احمد صاحب کی نگرانی میں کام کرتی تھیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن کے طور پہ آپ کی تقرری ہوئی اور وہاں پہ آپ کو خدمات کا موقع ملا. یہاں پہ ایک وضاحت یہ ضروری ہے, جب ہم کہہ رہے ہیں ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن تو اس زمانے میں طریق یہ تھا اور اصول یہ تھا کہ جو صدر پاکستان ہوتا تھا وہ چیئرمین ہوتا تھا پلاننگ کمیشن کا. تو اس طرح سے جو ہے وہ حضرت مرزا مظفر احمد صاحب کو بطور سربراہ شعبہ جو ہے وہ اس پورے اہم ترین ڈپارٹمنٹ کے سربراہ کے طور پر آپ کو خدمت کا موقع ملا اور خدمت کی توفیق ملی. اس دور کے بارے میں صرف ہم ہی نہیں بلکہ پاکستان کی تاریخ لکھنے والے, پاکستان کی اقتصادی تاریخ سے واقف لوگ, پاکستان کی سیاسی تاریخ سے واقفیت رکھنے والے سب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اس دور میں پاکستان میں جو انڈسٹریلائزیشن اور میں جو ترقیات ہوئی ہیں ان کی مثال کسی اور دور میں ملنا مشکل ہے. تو اسی طرح سے جو ہے وہ انڈس بیسن ٹریٹی میں آپ کا بڑا اہم کردار رہا, جس کے نتیجے میں پاکستان میں تربیلا اور منگلا ڈیم رہے, اور ان دونوں ڈیمز کی جو اہمیت ہے ان سے کون واقف نہیں ہوگا. اور بلکہ جب اس ڈیم کا جب گراؤنڈ بریکنگ جو سیریمنی تھی اس موقع پہ صدر ایوب خان نے آپ کی خدمات کو سراہتے ہوئے جو ایک جملہ بولا وہ میں یہاں پہ کوٹ کروں گا. صدر ایوب خان نے کہا کہ جنریشنز آف پاکستانیز ول بی انڈیٹڈ ٹو ایم احمد. تو یہ رہی آپ کی جو پاکستان میں جو خدمات تھیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ سفارتی سطح پہ آپ کی بڑی اہم خدمات ہیں. پاکستان اور چین کے جو تعلقات ہیں جن پہ پاکستان کو بڑا فخر ہے, بجا طور پر فخر ہے, اس سلسلے میں بھی اس وقت آپ ٹیلی ویژن پر بھی دیکھ رہے ہیں کہ ٹریڈ پیکٹ جو ہے وہ چائنا کے ساتھ سائن ہو رہا ہے, اور اس میں ایم احمد صاحب
آپ کو نمایاں طور پر نظر آ رہے ہیں پاکستان کے بہاف پہ یہ ٹریڈ پیکٹ سائن کرتے ہوئے. یہاں پہ آپ ایم ایم احمد صاحب کو ماؤ زیدونگ چین کے مشہور و معروف لیڈر کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں. تو اس حوالے سے بھی سفارتی تعلقات کے ساتھ کی سطح پر بھی جو ہے وہ آپ کو بہت خدمات کا موقع ملا. تو اس کے ہم ایک اور تصویر بھی جو ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں یہاں پر، وہ یہ ایک جو پاکستان کا کرنسی نوٹ ہے جس کے اوپر مرزا مظفر احمد صاحب کے سگنیچر ہیں. تو یہ ناظرین ایک مختصر حضرت مرزا مظفر احمد صاحب کی خدمات کا تعارف جو ہے وہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. انشاءاللہ تعالی آئندہ پروگرامز میں بھی جیسے جیسے ہم اس موضوع پہ بات کرتے رہیں گے تو دوبارہ بھی بات ہوگی انشاءاللہ تعالی. زیادہ تفصیل کے ساتھ بھی ہم آپ کو بتانا چاہیں گے، یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ دوسرے کیا کہتے ہیں احمد صاحب کی خدمات. اور آپ کے علم میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں، پاکستان کا یہ سبھی کو پتہ ہے کہ سب سے سنہری دور جو کہ معاشی طور پہ ترقی کا پاکستان میں دور تھا وہ جنرل ایوب خان کا دور تھا. جنرل ایوب خان کے دور میں جو پلاننگ پر ہوتی تھی، انڈسٹریل اینڈ ڈیولپمنٹ ترقی جو تھی، 5 سالہ منصوبے چلے تھے 2، ان کے انچارج میاں ایم ایم احمد احمدی تھے. اور اس وقت پاکستان کا یہ حالت تھا کہ ملیشیا سے اور کوریا سے ڈیلیگیٹ آتے تھے کہ پاکستان کی جتنی زبردست ترقی ہو رہی ہے اس کا راز کیا ہے. اور اس کی راز اس کے سارے پلانر جو تھے، میاں ایم ایم احمد صاحب وہ بھی جماعت احمدیہ کے ممبر تھے،